تعداد کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ مسئلہ تو میرا خیال ہے تقریر میں بھی آ چکا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا کہ بخشش کے لیے جنازے کی قلت یا کثرت کی بات قطعاً نہیں۔ بخشش کے لیے ایمان شرط ہے، میت مواحد ہو، اور اس لیے اب جب نیت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ میت کی مغفرت کی۔ جنازہ پڑھنا تو نماز جنازہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہوں، صرف کلمہ گو نہیں، جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق ہو۔ تو میں آپ کے سامنے یہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ آج کل کے جو نئے معیار بنے ہیں نا کسبٹی حق کی، کہ فلانے کا جنازہ بڑا تھا، فلانے کا چھوٹا تھا، اور یہ جو فخر و ریا جنازوں پر بات آئی، تو آپ ذرا مجھے بتائیں عبداللہ ابن ابی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اور پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں اور اصحاب رسول پڑھ رہے ہیں، بخشش ہو گئی؟ آج کی اگر ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے کرو نا تو کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ، شیاطین کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ، وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت عمر بھی پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کریم، وہ جنازہ پڑھانے والے صحابہ کرام، جنازہ پڑھنے والے، اور اللہ کا اعلان لن یغفر اللہ، اللہ کی قسم میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اب بتائیں ترنول میں بھی کوئی ایسے لوگ تھے؟ ایک بات تو جی ہے۔ پھر آپ دیکھیں صحابہ کے جنازے میں تو اس طرح دعوت بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کا جنازے کی میں نے مثال دی، حضرت علی کے جنازہ، حضرت فاطمہ کا جنازہ، حضرت عائشہ کا جنازہ، ان کی میں نے آپ کو مثال دی۔ تو وہاں کثرت نہیں ہے تو کیا مطلب وہ مقبول لوگ نہیں تھے؟ اور بے نظیر کا جنازہ، بھٹو کا جنازہ، خمینی کا جنازہ، اور اللہ تعالیٰ ایمان دے کر موت اگر دے مولانا عمران خان صاحب کو، اس کا جنازہ، اور جناب صوفی زرداری صاحب کا جنازہ، اور شیخ الحدیث نواز شریف صاحب کا جنازہ، تو ان کے جنازے بڑے تو پھر یہ حقانیت کی دلیل بن جائیں گے۔ کچھ خوف خدا کر، نور جہان کا بھی بڑا جنازہ ہوا تھا۔ تو یہ جنازے یہ بخشش کی علامت نہیں، یاد رکھو۔ میت بھی مسلمان ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن آدمی کا اگر 40 آدمی جنازہ پڑھے تو اللہ ان 40 کی دعا قبول کر کے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیں گے۔ 3 کا بھی آیا ہے، اکیلا بھی جنازہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنازے کو مقابلہ نہ بناؤ۔ باقی رہ گیا پیر کی قبر میں خوشبو آئی ہے، خوشبو تو خیر ان سب کی، پیر کی قبر تھوڑی سی 2 فٹ نیچے کھودو تمہیں پتہ چل جائے گا خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ کہو ان کو
کہ تھوڑی سی قبر 1 فٹ، تھوڑی سی موری سوئی کے ناک کے جتنی نیچے موری کرو، پتہ چل جائے گا خوشبو ہے یا نہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے سینٹ لگا کر خوشبوئیں مصنوعی، آپ بتائیں مجھے کہ جنت کی خوشبو تو بعد فاسقین کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دین کا علم دنیا کمانے کے لیے پڑھتا ہے، لم یجد عرف الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض عورتوں کے بارے میں تو یہ خوشبو کافر کو بھی آتی ہے، اور ادھر تو ویسے جھوٹ ہے نا، میں بطور فرض کے کہہ رہا ہوں، کافر کو بھی مشرک کو بھی اگر جنت کی ہے تو پھر صرف مومنین کو آنی چاہیے، مشرکوں کو نہیں۔ تو اگر مشرک بھی سونگ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے خوشبو میں کچھ کالا کالا ہے۔ ایک اچھا، قبر سے خوشبو آنا بڑا کمال ہے یا سامری کے بچڑے کا بولنا بڑا کمال ہے؟ دجال کی خوارق بڑا کمال ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ نے خود لکھا کہ اگر کسی کو ہوا پہ اڑتا دیکھو، پانی پہ چلتا دیکھو، اور اس کا کام سنت کے خلاف ہے تو اسے شیطان کا چیلا سمجھو، وہ ولی اللہ نہیں۔ اور یہ جو ہے پیر صاحب موصوف شخصیت مرے پیر عزیز الرحمان صاحب ہیں، اور اس کے چیلے اس کی وفات سے اب تک گالیاں مجھے دے رہے ہیں۔ بھئی میرا کیا قصور ہے، وہ مر گیا تو میں نے تو جمعے پہ کہا تھا کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے تو دعا دی تھی کہ کچھ دن جہنم سے بچ جائے، خیر خواہی ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے۔ تو ہم تو ایسی شخصی دشمنیاں پالنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں مشن کی، اور مشن والے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے۔ پیر صاحب سے ہماری کوئی نہ زمین کا جھگڑا تھا، نہ ہمارا کوئی پیسوں کا لین دین تھا، اور میں نے ایک دفعہ پیر صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کی تقریر سنی ہے زندگی میں، بس، اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ البتہ مجھے گالیاں دینے والوں ذرا سنو، اور میں تمہارا ذرا انصاف دیکھوں۔ یہ کتاب ہے، اس پر ذرا ویڈیو بھی لگاؤ۔ یہ کتاب ہے، یہ مارکیٹ سے ملتی ہے، اور یہ جناب لکھنے والے ہمارے عالم نہیں، عبد الرحیم حق چار یاری، حق چار یاری، اور یہ ان کے کمپنی کے عالم کی کتاب ہے۔ اور اس میں تحریرات کس کی ہیں؟ جنہوں نے پیر صاحب کو پکا بریلوی اور بدعتی کہا ہے کہ یہ دیوبندیت کے رنگ میں احمد رضا کا چیلا ہے، چھپا ہوا پیر عزیز الرحمان کے متعلق۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں یا یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ہیں کون کہنے والے؟ ایک ہے جناب قاضی مظہر حسین چکوال والے، نمبر 2 سید عبد الشکور ترمذی صاحب، نمبر 3 محمد یوسف لدھیانوی صاحب، نمبر 4 مفتی عبد الستار، نمبر 5 محمد امین صفدر اکاڑوی، ماسٹر امین صاحب، اور نمبر 5 مفتی تقی عثمانی، اور نمبر 6 نمبر پورے عبد الواحد، مفتی عبد الواحد لاہور والے، یہ 6 نمبر ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، انہوں نے بھی یہ پوری کتاب اسی پہ ہے۔ ان سب نے کہا کہ پیر عزیز الرحمان پکا بدعتی ہے، اور یہ احمد رضا کی فکر کو پھیلانے والا ہے۔ اب کچھ انصاف ہونا چاہیے، یہ مجھ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ گالیاں نکالنی ہے تو ان کو نکالو، صفدر نمبر لے لو، اور اگر ضرورت پڑی نا تمہارے پیٹ کی مروڑ نہ رکی تو پھر انشاءاللہ 10 کلپ آئیں گے
جس میں پیر صاحب کی حقیقت بیان کروں گا کہ یہ پیری کے رنگ میں ابلیس چھپا ہوا کیسے رہا ہے. لیکن ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم شخصیات کو ٹارگٹ بنائیں. نہیں، اب بھی کہتا ہوں پیر عزیز الرحمان کے چاہنے والوں کو کہ تمہارے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو. ہم نے کچھ نہیں کہا تو ہمیں نہ چھیڑو. یہ بتانا تو فرض ہے جی آپ کے علماء دیوبندی علماء، مولانا مفتی یوسف لدھیانوی کراچی کی عالم، مولانا سرفراز خان صفدر جن کو تم امام اہل سنت کہتے ہو، قاضی مظہر حسین چکبال والے، خدام اہل سنت والے، یہ معمولی حضرات نہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں. اور یہ سب کہتے ہیں کہ پیر عزیز الرحمان صاحب اور اس کا جو مرشد علوی مالکی ہے وہ غیر اللہ کے لیے علم غیب، حاضر ناظر، سور و پکار، ان سب مسائل کے قائل ہیں. اور یہ پکا احمد رضا والا دین پھیلا رہے ہیں. اس پر رسائل، حتیٰ کہ تمہارا شیخ الکل مولانا سلیم اللہ خان نے بھی کہا ہے کہ یہ پکا بدعتی ہے اور اس کی بیعت کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب بتائیں، یا اللہ خیر، کیا قبر سے خوشبو کا نہ حق پرستی کی علامت ہے؟ قطعاً نہیں. استدراج کس کو کہتی ہیں؟ اگر کسی کی قبر سے خوشبو آئے تو یہ کوئی حق پرستی کی علامت نہیں ہے. حق پرستی کا معیار کتاب و سنت ہے. اگر قرآن کا منکر، سنت کا باغی، تم کہتے ہو خوشبو، میں کہتا ہوں اس کی قبر کھلے اور تمہیں باغ میں چلتا ہوا نظر آئے، خدا کی قسم تب بھی وہ ابلیس کا دھوکہ ہے. قرآن و سنت اپنے مقام پہ حق ہے. بدعتی کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ تو آپ سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ. جو بدعت گھڑے یا کسی بدعتی کو جگہ دے، اس کی عزت کرے، اس کو امام بنائے، اس کو استاد بنائے، اس کا جنازہ پڑھے یا پڑھوائے، اس پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی لعنت اور پھٹکار. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام او کما قال. فرمایا جس آدمی نے بدعتی کی تعظیم کی. اچھا، فضائل اعمال میں بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی پرانے فضائل اعمال والے ہیں. اب اللہ نے ان کو قرآن کی طرف رہنمائی کی، اللہ استقامت دے. فضائل من وقر صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے یا جنازہ پڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو اشاعتی بھی کہلواتا ہے، اس سے بڑا مذہبی دیوس اور بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے. فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت گرانے پہ. ہاں یہ الگ بات ہے، معلوم نہیں تھا تو پھر معلوم کرنا چاہیے تھا. جسد انسی کے ساتھ تعلق کا ماننا کیسے؟ بھائی تعلق تو اب آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کا گھر کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. پہلے تعلق کی تو وضاحت کرو نا، کون سا تعلق؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں گھر سے آپ کا تعلق کچھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ آپ جہاں گریں اور آپ کا کمرہ گر جائے. تعلق کی وضاحت کریں. خامند کا تعلق بیوی کے ساتھ بھی ہے، تعلق خامند کا اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی ہے، اسی خامند کا بیوی کے ساتھ ہے، ماں بہن کے ساتھ ہے، لیکن تعلق میں کیا ہے؟ فرق ہے. کون سا تعلق ہے؟
کہتے ہیں تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں۔ اے بچوں والی گل اے بے، ایسا نکالو یا ایسا تعلق کہ مردے میں اٹھنے بیٹھنے، قیاموں کو عود، نمازیں پڑھنے کی طاقت ہو جائے۔ یا زید الحسینی وہ گزرا ہے، وہ اسی پیر عزیز الرحمان کے درجے کا بزرگ تھا، تو اس نے تو لکھا ہے کہ مردہ گھر پہنچ گیا، رات گھر میں گزاری اور سال کے بعد اللہ نے مردے کو بیٹا بھی دیا۔ جی اب روح اندر تھی یا تعلق سے بھاگ رہا تھا؟ تو بھئی پہلے تعلق کی وضاحت تو کرو، کون سا ہے؟ جو تعلق موت سے ٹوٹ گیا تھا وہ تعلق قیامت تک برحال نہیں ہو سکتا۔ بس مختصر سی بات ہے۔ کسی مشرک کے جنازہ میں جانا کیسا ہے؟ بہت بڑی غداری، اپنے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی۔ غداری سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے منع کر دیا، اب اگر جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ کسی مشرک کے جنازے کو جائز سمجھ کے شرکت کرتا ہے تو پکا مرتد ہے۔ اور اگر دکھلاوے کے لیے جاتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دکھلاوے والے کہ میں بھی جا کے منہ بکھاؤں، ابھی میں بھی آ گیا، بھی لوگ مجھے کہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا روادار ہے، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے جناب، ہمارے جنازوں پہ بھی پہنچ جاتا ہے، یہ تو ادھر بھی جاتا ہے ادھر۔ یہی عادت تھی منافقین کی، یہی عادت تھی منافقوں کی۔ منافق ادھر یہودیوں کے ساتھ مل جاتے، ان سے بھی گپ شپ، ادھر جب آتے صحابہ کے ساتھ تو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ادھر جاتے کہتے انما نحن مستہزئون، ہم نے تو ان کا مذاق بنایا ہے۔ منافق کی مثال ہے حدیث میں کشات العائر، گرم بکری، پتہ نہیں تسی کیا کہتے ہو، بکری کو جب نر کی کو پنجابی میں کہتے ہیں واری بکری، جو نر کی تلاش بھی ہو، تو وہ بکری کا حال یہی ہے کہ وہ کبھی اس چھیڑ میں جاتی ہے کہ ادھر سے کوئی اچھا نر مل جائے، اس چھیڑ کو چھوڑ کے پھر اس چھیڑ کی طرف جاتی ہے تاکہ ادھر سے کوئی اچھا نر، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی خواہش پورا کرنا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا حنیفا مسلمہ، مومن ہوتا ہے ایک طرف والا، دو طرفہ مومن نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بعض منافقین جب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کہتے ہیں ہم اور آپ ایک ہیں، اور پھر جب ان کے پاس جائیں گے تو جی ہم اور آپ ایک ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے صحابہ کے بارے میں کہ یہ تو بے وقوف ہیں، انہم، ہاں اب وہ کیا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے کہ کسی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، سب سے توڑی ہوئی ہے، ہم ایسے ایمان لائیں؟ تو وہ صحابہ کو بے وقوف اسی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ صرف نبی کی مانتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ سنگت بھی نہیں، دوستی بھی نہیں، ان کے ساتھ مرنا جینا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا خبردار، انہم ہم السفہاء، وہ بے وقوف نہیں، یہ الو کے پٹھے بے وقوف ہیں۔ الا انہم، ہم، یہ ہم بتا رہی ہے کہ الو کے پٹھے بے وقوف، یہ جو دونوں طرف پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی مومن یکسو ہوتا ہے، حنیف کا معنی یکسو، حنیف کا معنی ہر باطل کا رگڑا نکالنے والا، یکسو۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ واری بکری، کبھی اس چھیڑ میں کبھی اس چھیڑ میں۔ تو اس لیے مشرک کا جنازہ کوئی غیرت مند مسلمان نہیں پڑھ سکتا، اور بے غیرتوں کے لیے ویسے بھی حدود نہیں ہے۔ جب آدمی اتار کے سر پہ باندھ لے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یہ تو عربی مقولہ بھی موجود ہے۔ بس ختم ہو گیا۔
ایک عالم کا کہنا ہے کسی صحابی کو بھی گالی دینے سے کافر نہیں ہوتا، وہ عالم خود خیر سے کافر ہے۔ کسی کا بڑا جنازہ ہونا ہو گیا، یہ بڑا جنازے والے بڑے رکے آ رہے ہیں، اگر کسی مسجد میں یا آبادی میں لکھا ہوگا مسجد میں نماز ہوگا یا نہیں، بھائی مسجد اگر پاک جگہ ہے تو لکھائی سے تو نماز باطل نہیں ہوتی، وہ لکھا تو دیوار پہ ہے۔ اگر جنازے پر آندھی اور طوفان آئے تو کیا علامت ہے؟ ویسے منافقین کے جنازوں پہ یہ آیا کرتا تھا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو پیر صاحب ہیں، ایک ہفتہ پہلے انہوں نے، ان کی خود جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ دیا کہ حضرت کرونا کے بیمار ہو گئے۔ اس سے چند دن پہلے پیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایک درود بھی خود وضع کیا ہے، اپنا بنایا، صحابہ یا نبی والے درود پہ اعتبار نہیں ہے، اپنے تنجینا کہتے ہیں وہ درود اگر پڑھو نا تو ترنول میں کرونا نہیں آ سکتا، یہ پیر صاحب نے گارنٹی دی تھی۔ ہفتہ کے بعد ان کی فیس بک کے پیج سے آیا کہ حضرت کے لیے دعا فرمائیں، کرونا کے مریض ہو گئے ہیں، اور ہم نے دعا کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اسی میں فوت ہو گئے۔ کل اخبار پہ دیا کہ دل کا اٹیک ہوا، ماشاءاللہ، یعنی پچھلے بھی اسی طرح کذاب ہیں جس طرح، ہاں، تو کرونے میں مرنا کون سے عیب کی بات ہے؟ خدا کے بندے، بیماری ہے، وبا ہے، اگر کرونے میں مرا ہے تو پردہ ڈالنے کی اصل میں مسئلہ ہے کہ تعویذوں کا ریٹ کم ہو جائے گا، کہ جو تعویذ خود پیر کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگوں کی کوٹھیوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کرونے سے مرنا تو بہتر ہے، اگر ایمان ہوتا تو کرونے سے مرنے والا شہید ہے، وبا ہے، جو وبا میں مرے ایمان والا تو وہ شہید ہے۔ گویا کہ اپنوں نے، ان کا بھی یقین ہے کہ پیر صاحب شہادت کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں دل کا اٹیک ہوا ہے۔ باقی ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، یہ جن حضرات نے شرارت کی ہے ان کی باتیں۔ دفن کے بعد سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھنے کی کیا حقیقت؟ اس کا التزام صحیح نہیں ہے، احیاناً جائز کی حالت ہے، باقی کوئی درجہ نہیں۔ کیا نبی پر جادو ہوا تھا؟ یہ پرانے مسئلے ہیں، کوئی نیا مسئلہ ہے وہ پوچھو۔ بھائی آپ جمع کر رہے ہیں کہ ختم کر رہے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔